نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، اور تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ شہر مدینۃ الاولیاء خلد آباد شریف ضلع اورنگ آباد میں آج جس روزے پر ہم کھڑے ہیں یہ حضرت علامہ غلام علی آزاد بالگرامی حسان الہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آستانہ ہے، اور یہ آپ کا روزہ مبارک یہاں جو خلد آباد کی سرزمین پر حضرت سیدنا نجم الدین خواجہ امیر حسن آلائی سنجری جو حضرت نظام الدین محبوب الہی سلطان المشائخ کے خاص مرید اور خلیفہ میں آپ کا شمار ہے، اور آپ کو بھی ہندوستان کے جو ہے وہ سادی کہا گیا ہے، سادی ہندوستان، سادی ہند، تو ان کے قدموں میں آپ کا بھی روزہ بنا ہے حضرت میر غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ آئیے حضرت آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہم تھوڑی سی مختصر سی سوانح کو سماعت کرتے ہیں۔ حضرت علامہ آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی ولادت باسعادت جو ہے 25 صفر المظفر سن 1116 ہجری کے اندر حضرت آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت باسعادت جو محلہ میدان پورہ اور جو واقع قصبہ بالگرام میں ہے وہاں پر ہوئی، جو صوبہ اودھ کا علاقہ ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب جو ہے وہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ چنانچہ خود حضرت آزاد نے خزانہ عامرہ میں لکھا ہے کہ آپ نسباً حسینی و اصطلاحاً واسطی اور وطناً بالگرامی، مذہباً حنفی اور وہ طریقتاً چشتی تھے۔ جب آپ نے نشوونما کے میدان میں قدم رکھا تو اعضاء و اقارب آپ کے رنگ و ڈھنگ کو دیکھ کر کہتے تھے کہ یہ آفتاب خاندان جہاں کو روشن کرے گا اور فضائے عالم کو اپنے فیضان نعمت سے گلشن بنائے گا اور محافل علم و فضل کو زینت دے گا۔ والد ماجد و دیگر اعضاء خاص و جد مادری علامہ میر سید عبدالجلیل بالگرامی آپ کی تعلیم و تربیت کی طرف متوجہ ہوئے، اور خود غلام علی آزاد خزانہ عامرہ میں لکھتے ہیں کہ آپ کی تعلیم 5 اساتذہ کرام سے درجہ تکمیل کو پہنچی۔ اول میں جن کا شمار ہے وہ مولانا میر طفیل احمد بالگرامی قدس اللہ سرہم سے آپ نے کتب درسیاں پڑھی، اور آپ کے قصیدہ افتخاریہ کے شعراء سے آپ ثابت ہوئے۔ حضرت علامہ غلام علی آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا بہت بڑا کارنامہ، آپ بہت بڑے جید عالم دین گزرے اپنے وقت کی۔ عربی، فارسی، اسلامیات، تاریخ، تذکرہ، بلاغت، عروض وغیرہ مشرقی علم کے نہایت بلند اور پائے عالم اور نقاد اور محقق ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں ہند کی علمی اور ثقافتی تاریخ کی جتنی خدمت کی ہے، اللہ اکبر، ان کے بعد جو ہے ایسی خدمت کسی نے نہیں کی۔ اس کے لیے علمی دنیا ہمیشہ ان کی مرہون منت رہے گی۔ تو حضرت آزاد بالگرامی میر طفیل بالگرامی صاحب سے آپ نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، پھر نعت، حدیث، سیر نبی و فنون ادیبیہ کی تحصیل علامہ عبدالجلیل بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے آپ نے حاصل کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت آزاد بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو ہے وہ آپ نے سلسلہ چشت میں حضرت سیدنا میر لطف اللہ بالگرامی سے آپ سلسلہ چشت میں آپ نے بیعت کی۔ میر سید محمد بالگرامی نے جو اپنے والد کی جگہ بکر اور سیستان سندھ کے واقع نگار تھی طویل رخصت لی۔ حضرت آزاد بالگرامی نے پھر سفر حج بھی کیا آپ نے 1150 ہجری کے اندر، اور پھر حج کا سفر کرنے کے بعد آپ وہاں سے مدینۃ الرسول میں بھی گئے، اور آپ نے مدینہ طیبہ کے اندر اس عہد کے ممتاز محدث شیخ محمد حیات مدنی سے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے صحیح بخاری کی قرآت کی اور صحیح ستہ وغیرہ کی کتب احادیث کی آپ نے اجازت حاصل کی۔ مکہ معظمہ میں شیخ عبد الوہاب بلند پائے عالم تھے، ان کی صحبت سے آپ نے استفادہ بھی کیا، اور واپسی میں آپ سورت آئے، وہاں سے آپ دکن کے لیے روانہ ہوئے، اور پھر آپ
18 جولائی تقریباً 1742 عیسوی کو اورنگ آباد پہنچے۔ اسی زمانے میں آپ کی ملاقات ریاست حیدرآباد کے بانی نواب نظام الملک آصف جاہ اول کے فرزند نظام الدولہ ناصر جنگ سے ہوئی اور اورنگ آباد کے صوبیدار مقرر ہوئے تھے جو انہی کے ساتھ آپ نے کافی سفر کیا اور نواب ناصر جنگ نے انہیں اورنگ آباد کے پاس موضع حصول میں جاگیر بھی دی۔ انہوں نے اپنی زندگی کے 48 سال حضرت نے اورنگ آباد میں گزارے اور عرب کے علماء نے ان کے نعتیہ قصائد سن کر انہیں حسان الہند کے لقب سے نوازا اور انہیں حسان الہند کا خطاب دیا گیا۔ تو دربار دکن نے سراج اور رئیس العلماء کے خطابات سے بھی آپ کو نوازا گیا۔ حضرت آداب بالگرامی علیہ رحمہ جو ہے، آپ اورنگ آباد میں آپ کا قیام پنچکی میں حضرت سید مسافر شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تکیے میں بھی رہتا تھا۔ ان کے آستاری پر بہت ساری دینی خدمات ہیں، آپ نے بہت ساری تصانیف لکھی ہیں، معاصر الاکرام اس کی کئی ساری جلدیں ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ نے فارسی میں بھی خزائن عامرہ لکھی، صبۃ المرجان فی آثار ہندوستان لکھی۔ اسی کے ساتھ آپ نے غزلان الہند فارسی میں لکھی، مظہر البرکات آپ نے لکھی، دیوان ہائے عربی آپ نے لکھی اور اسی طریقے سے دیوان فارسی آپ نے لکھی، ید بیضا فارسی میں آپ نے لکھی، انیس المحققین کتاب لکھی، شفاء العلیل کتاب لکھی۔ غرض کے ایسی کئی ساری سینکڑوں کتابوں کا بھی تذکرہ آتا ہے تب کہ آپ نے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ اس امت مسلمہ کو عطا فرمائے۔ حضرت آداب بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ کا یہاں روضہ مقدسہ یہاں آ کر بالگرام سے بھی خدامین نے اور آپ کے خانوادوں سے جو لوگ ہیں سلسلے کے، انہوں نے اس کو تعمیر فرمایا الحمدللہ۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں حضرت کے حوالے سے یہ اشعار بھی یہاں پر کندہ کیے گئے ہیں کہ تم آل مصطفیٰ ہو حسنین کی عطا ہو، تم آل مصطفیٰ ہو حسنین کی عطا ہو، اے نازش فصاحت آزاد بالگرامی۔ سرکار اویس ملت اور بادشاہ ملت، سرکار اویس ملت اور بادشاہ ملت ہے، آپ کی عنایت آزاد بالگرامی۔ تیرے گداگروں کی فہرست میں ہے شامل، تیرے گداگروں کی فہرست میں ہے شامل، یہ ہاشمی بھی حضرت آداب بالگرامی۔ تو حضرت آداب بالگرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی وفات جو ہے وصال کی تاریخ غلام آداب بالگرامی کی 24 ذی قعدہ جو ہے اور 1200 ہجری بتائی جاتی ہے۔ ذی قعدۃ الحرام کی جو مہینہ 24 تاریخ ہے 1200 ہجری کی، وہ آپ کی جو ہے وہ وفات کی تاریخ ہے۔ آپ یہ تختی کو دیکھ رہے ہیں، ولادت باسعادت 25 صفر المظفر 1116 ہجری اور آپ کا وصال 24 ذی القعدہ 1200 ہجری کے اندر، اور آپ کا لقب اور خاص آپ کا خطاب حسان الہند ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت شفیق نے اپنے کلام میں جا بجا حضرت آزاد کے کمال اور اپنے تعلقات و عنایات کا ذکر کیا ہے۔ آزاد کا نام آیا تو ان کے ذکر بڑے ادب و احترام اور خلوص و ارادت سے کرتے ہیں۔ ہر جگہ انہیں میر صاحب قبلہ، پیر و مرشد یا قبلہ کعبہ برحق اور اپنے آپ کو غلام لکھتے ہیں۔ ایک پوری غزل کی شان میں کئی ہیں۔ غزل کیا ہے؟ گویا اپنے پیر و مرشد کی شان میں چھوٹا سا قصیدہ ہے اور اس کے یہ اشعار ہیں کہ سرور ہر دو جہاں آزاد ہیں، سرور ہر دو جہاں آزاد ہیں، والی کون و مکہ آزاد ہیں، سرور ہر دو جہاں آزاد ہیں، والی کون و مکہ آزاد ہیں، مرکز ادوار چرخ و چمبری، قطب الاقطاب زماں آزاد ہے، قطب الاقطاب زماں آزاد ہے، خرد و بزرگ کے تئیں یہاں ہے رسوخ، خرد و بزرگ کے تئیں یہاں ہے رسوخ، مرشد پیر و جواں آزاد ہے، مرشد پیر و جواں آزاد ہیں۔ غلام علی آداب بالگرامی علیہ رحمہ کی فیض و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے، ان کی علم کی برکتیں ہمیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا امیر حسن آلائی سنجری سجزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سنجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور سیدنا امیر غلام علی آداب بالگرامی رحمۃ اللہ
دیتا ہے۔ مسجد یہ جتنی خدمات ہو رہی ہے الحمدللہ یہ ہمارے معاون و مددگار ہیں۔ ان اولیاء کرام کی ویڈیوز کو اور تاریخ جمع کرنے میں جناب ثقلین صاحب خادمی درگاہ حضرت خواجہ برہان الدین اولیاء خلد آباد شریف، اللہ سے جزائے خیر عطا فرمائے، اللہم آمین۔